السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ عرش قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں آپ کو چند اسلامک سوالات کے جواب بتاؤں گا اور آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ کو جواب دینا ہے کامنٹ باکس میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے سوالات کا سلسلہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے، شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا جانور سے، دوسرا جنات سے، تیسرا انسان سے، چوتھا فرشتوں سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنات سے پیدا فرمایا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شیطان کب پیدا ہوا، شیطان کے ماں باپ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے، اور شیطان آخر شیطان کیوں بنا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، ابلیس یعنی شیطان کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا۔ تارانوس شیطان سے 1,44,000 برس پہلے پیدا ہوا، اور تارانوس کی نسل سے ابلیس کا باپ یعنی شلیبہ اور ابلیس کی ماں تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ چنانچہ شلیبہ جن اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کئی ہزار برس پہلے زمین پر جنات کا عروج تھا۔ اس روئے زمین میں ہر طرف جنات ہی جنات تھے، اور یہ جنات زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ تو فرشتوں نے جنات سے جنگ کی۔ اس جنگ میں بہت سارے جن مارے گئے، اور اس میں ابلیس کے ماں باپ بھی مارے گئے، اور اس جنگ میں فرشتوں کو فتح حاصل ہوئی، اور باقی سرکش جنوں کو اللہ کے حکم سے قید کر لیا گیا، اور اس میں عزازیل بھی شامل تھا، اور فرشتوں نے جناتوں کو قیدی بنا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ اس طرح عزازیل بھی آسمانوں پر پہنچ گیا۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل یعنی شیطان کی بہترین تربیت اور پرورش کی جائے۔ تو فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کا بہترین طریقہ سکھایا، اور اس طرح عزازیل بہت ہی عقل مند اور اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کا استاد مقرر فرما دیا۔ فرشتے عزازیل کے پاس آتا اور علم حاصل کرتا۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا، اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر روح ڈالی، تو تمام فرشتوں سے فرمایا، سب میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ تو تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، تیری عبادت کے لیے تو ہم فرشتے ہی کافی ہیں۔ یہ جو بندہ تو زمین میں بھیجنے والا ہے، یہ زمین میں جا کر تیری نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے اور سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا، اے عزازیل، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل نے تکبر میں آ کر کہا، اے رب العالمین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، میں آدم سے کئی درجہ بہتر ہوں۔ تو عزازیل کا یہ جواب سن کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عزازیل، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو شیطان مردود بن چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کا طوق ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان ابلیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر اور بغض سے محفوظ فرمائے، اور اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، شیطان نے کتنے سال عرش کا طواف کیا؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا 10,000 سال، دوسرا 14,000 سال، تیسرا 80,000 سال، چوتھا 20,000 سال۔ اس کا جواب ہے،
शैतान ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ़ किया। आपका तीसरा सवाल है, इब्लीस के पास जन्नत की कुंजी कितने साल तक रही? आपके ऑप्शन हैं, पहला 20,000 साल, दूसरा 50,000 साल, तीसरा 40,000 साल, चौथा मालूम नहीं। इसका सही जवाब है, इब्लीस शैतान के पास जन्नत की कुंजी यानी जन्नत की चाबी 40,000 साल तक रही। तो अब आखिर में आपसे एक सवाल करता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका चौथा सवाल है, सबसे पहले आग का लिबास किसको पहनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला बेनमाजी को, दूसरा शराबी को, तीसरा जानी को, चौथा इब्लीस को। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।